جہاں فری لانسنگ کے بہت زیادہ فوائد ہیں خواتین و حضرات، وہاں پہ تھوڑے سے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، زیادہ نہیں پر ہیں ضرور، اور ان کے بارے میں آگاہی دینا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ان ڈس ایڈوانٹیجز کو فیکٹر ان نہیں کرتے اپنے فری لانس کیریئر میں، یو کین رن انٹو سیریس پرابلمس سچ ایز ہیلتھ پرابلمس۔ وہ کیسے؟ آئیے اسکرین پہ، جیسے سب سے پہلے میں آپ کو یہ پوائنٹ ہیلتھ سے ریلیٹڈ، یو کمپرومائز آن یور ہیلتھ۔ اس میں ویسے تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ جتنا کام کریں گے تو اس کے لیے ظاہر ہے بیٹھنا پڑے گا۔ ڈیجیٹل فری لانسنگ تو مطلب ہی یہی ہے، کمپیوٹر کے سامنے اسکرین پہ گلوڈ رہنا اور اپنا کام کرتے رہنا۔ بٹ دوستو، اپنی صحت کو تو نہیں کمپرومائز کرنا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس ڈس ایڈوانٹیج کو سمجھا جائے اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کے لیے کوئی ترکیب لگائی جائے۔ میں ٹپکلی یہ کرتا ہوں کہ ہر 30 منٹ بعد آئی گو فار اے اسمال واک فار 5 or 10 minutes، کیونکہ سب وقت آپ اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے، اینڈ اف یو ڈو دیٹ آئی کین assure you you will run into serious health problems. I know a friend who had a backbone stress fracture just because he was sitting all the time on his seat. پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیے، جان ہے تو جہان ہے۔ دوسری بات یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، یو آر ورکنگ آلموسٹ 24 hours۔ میں نے آلموسٹ کا ورڈ یوز کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ واقعی 24 گھنٹے کام کریں گے، لیکن دیکھیے جس طرح آپ بڈ کریں گے اتنے ہی آپ کے چانسز ہیں کمیونیکیشن چینل امپلائر کے ساتھ کھلنے کے اور پھر آگے بات چیت ہونے کے اور پروجیکٹ ون کرنے کے۔ تو آپ کو ہر وقت جب پیسہ ایکسائٹ کر رہا ہوتا ہے، نیو پروجیکٹس ایکسائٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ آلموسٹ 24 گھنٹے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو اوائڈ کیجئے۔ اگین، آپ کام کے لیے نہیں بنے ہوئے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس فیکٹر کو سمجھنا۔ اپنے ماڈریٹ اپروچ کو اپنائیے، جو میانہ روی ہوتی ہے وہی ہمیشہ سکسیسفل بناتی ہے۔ کسی بھی چیز کی زیادتی، اس کے نقصانات بہت برے ہوتے ہیں۔ تو کائنڈلی کلاک پہ رہیے، صاف کام کیجئے، ایمانداری سے کام کیجئے، ڈو ناٹ اوور ڈو اٹ۔ یہ جناب جو تیسرا ڈس ایڈوانٹیج ہے، نا دس از سم تھنگ آئی ہیو پرسنلی ایکسپیرینسڈ، آئسولیشن فرام دا سوسائٹی۔ میں اس کا بہت بڑا وکٹم تھا۔ وکٹم ان اے سینس کہ جس طرح میں بڈ کرتا رہتا تھا، رسپانس آتا تھا، میں اتنا ہی کمپیوٹر کے سامنے گلوڈ رہتا تھا۔ ہاں، میں نے یہ ضرور کر لیا کہ اپنی کرسی تبدیل کر لی، ڈیسک ٹاپ سے میں لیپ ٹاپ پہ چلا گیا، اپنی سٹنگ ارینجمنٹ میں نے تبدیل کر لی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو نقصانات تھے وہ یہ تھے کہ میں کمرے کے اندر ہی بند تھا۔ یہ تصویر آپ کو سب کچھ بتا دے گی کہ جہاں پہ لوگ سوشل منگل کر رہے ہیں، نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم پولیٹیکل سین میں کیا ہو رہا ہے، اکنامیکل سین میں کیا ہو رہا ہے، نیٹ ورکنگ ایونٹس میں لوگ کیا حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی فیملی آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن آپ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بہت کام ہے، ابھی ڈسٹرب نہ کیجیے۔ آپ کی فیملی، آپ کے دوست اور آپ کا سوشل سرکل، یقین جانیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی امپورٹنس آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا جب آپ سیچوریشن پوائنٹ پہ آ جائیں گے ود ریگارڈس ٹو یور بزنس، ود ریگارڈس ٹو دی ہیلتھ، اور ہیلتھ از ویلتھ، رائٹ؟ تو آپ سوشل نیٹ ورکنگ سے، فیملی ٹائم سے کٹ ہو جاتے ہیں وین یو آر ورکنگ آلموسٹ 24/7۔ چوتھی بات خواتین و حضرات، ڈس ایڈوانٹیج، اینڈ ڈس ایڈوانٹیج ٹو دا سینس کہ آپ کی طبیعت اور مزاج میں تھوڑا سا چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور اس کی میں سائنٹیفک ریزن بتاتا ہوں۔ اس بلاگ لنک میں اگر آپ دیکھیں تو بے تحاشا رائٹر نے پوائنٹس پن ڈاؤن کیے ہوئے ہیں جس میں یہ بتا رہے ہیں
کہ جناب ریموٹ ورکنگ کی وجہ سے آپ کے مزاج میں چڑچڑا پن آتا ہے، بیکاز آپ نیچر سے دور ہیں، آپ سورج نہیں دیکھ رہے، سن لائٹ نہیں لے رہے، آپ بارش اور موسم نہیں انجوائے کر رہے، آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں انڈلج نہیں ہو رہے، آپ فزیکل ایکسرسائز نہیں کر رہے، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ فار یور ہیلتھ، فار یور میٹابولزم، فار یور کارڈیو۔ آپ 24 گھنٹے اگر اپنی اسکرین پہ بیٹھے رہیں گے کمپیوٹر کے آگے اور دنیا سے کٹ کر کے رہیں گے تو آپ کے مزاج میں چڑچڑا پن آنا تو لازمی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پلیز اپنا ٹائم ایلوکیٹ کیجئے سینسبلی اور سمارٹلی، کام کیجئے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے۔